جب یہ غزوہ احد کا مارکہ ہو گیا تو عرب کے قبائل میں قریش مکہ نے، حضرت ابو سفیان نے اور دیگر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دی، ہم نے ان کو شکست دے دی، ان کے پاؤں کھڑ گئے وغیرہ۔ اس طرح کا جب پروپیگنڈا ہوا تو بنو اسد میں آپ کو پتہ ہے ایک مشہور طلحہ اسدی پیدا ہوا، اور اس نے قبیلے اور کنبے کو اکٹھا کیا کہ اب موقع ہے کہ ہم جا کے حملہ کرتے ہیں مدینہ کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور سلطنت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر اپنے جاسوس ان حوالوں سے چھوڑے ہوئے تھے، انہوں نے اطلاع پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور ایکشن بھی لیتے تھے اور حکمت اور دنائی سے کام بھی کرتے۔ ابو سلمہ کو کہا، ابو سلمہ 150 افراد میں تیرے ساتھ بھیجتا ہوں، تو طلحہ اسدی کی کمر توڑا، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پہ حملہ کرے تو عین اس کے سر کے اوپر پہنچ جا۔ اور ہوا بھی یہی، جب ابو سلمہ تیز رفتاری سے اس تک پہنچے وہ حیران رہ گیا کہ ابھی تو میں اپنی جنگ کی تیاری کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے اوپر حملہ بھی ہو گیا۔ پھر ان کے جانوروں کو یرغمال بنا کر حضرت ابو سلمہ آئے، تو اس شورش کو بھی حضرت ابو سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے روک دیا۔ پہلے ابو سفیان کو واپس بھگایا گیا دوبارہ حملہ نہ کرے، پھر طلحہ اسدی کی طرف لشکر روانہ کیا۔ اسی دوران وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا کہ عبداللہ بن 19 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا خالد بن سفیان، یہ حضل قبیلے کا تھا، اس کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو چند ٹارگیٹڈ قتل کروائے ہیں ان میں سے یہ شخص بھی شامل ہے، خالد بن، ابو سفیان نہیں، خالد بن سفیان اس کا نام ہے۔ یہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو کہا کہ وہ خالد جو ہے وہ اس ٹائم ہمارے خلاف لشکر لے کے چڑھائی کرنا چاہتا ہے، تو بجائے یہ کہ اتنی بڑی قتل و غارت ہو تو خالد کو اکیلے کو قتل کرا، اکیلے کو۔ تو خالد بن سفیان حقیقت میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک شورش جس طرح طلحہ اسدی بپا کرنا چاہتا تھا، وہ بھی احد کے بعد اس موقع کی تلاش میں تھا اور لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ تو عبداللہ بن انیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں اس کو پہچانوں گا کیسے، آپ نے میری ڈیوٹی تو لگا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اورانا کے مقام پہ جب پہنچے گا تجھے اپنے سامنے نظر آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث عجیب ہیں اور یہ حجیت حدیث پہ دلالت بھی کرتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے اب 3 صحابہ کو کہا تھا نا کہ فلاں جگہ پہنچو گے تو عورت کو پاؤ گے، اسی طرح عبداللہ بن انیس کو کہا اورانا کے مقام پہ پہنچو گے اس کو پاؤ گے۔ اللہ کے رسول وہاں پہ تو اور لوگ بھی ہوں گے، میں اس کو کیسے جانوں گا؟ کہا جس شخص کو دیکھ کے تم گھبرا جاؤ، ڈر جاؤ، تمہارے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے، وہی خالد ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن انیس کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں ڈر جاؤں؟ آپ نے میرا انتخاب کسی خاص وجہ سے کیا ہے، میں تو آج تک کسی سے ڈرا ہی نہیں، تو میرے اوپر تو کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا، میں کیسے ڈر جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، گویا یہ اشارہ تھا کہ اس وقت تو ڈر جائے گا۔ اور عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میں زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا، لیکن رسول اللہ کی حدیث سنی ہوئی تھی، میں اورانا کے مقام پہ پہنچا، ان میں بعض افراد کھڑے تھے، ایک شخص کو میں نے دیکھا تو میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ٹارگٹ دیا ہے۔ خیر عبداللہ بن انیس نے تیز رفتاری سے برق رفتاری سے خالد بن سفیان کو قتل کیا اور قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کے جب اطلاع دی تو رسول اللہ نے کہا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا عبداللہ بن انیس کے بارے میں۔ عبداللہ بن انیس بھی خوش ہوئے، اور یہ ہیں وہ صحابی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ جو لاٹھی مبارک تھی، وہ عبداللہ کو کہا بات سن عبداللہ جی یہ میری لاٹھی آج کے بعد تیری ہوئی، انعام کے طور پہ، برکت کے طور کے اوپر۔ تو صحابہ نے آج تک رسول اللہ کا یہ انداز نہیں تھا دیکھا۔ رسول اللہ ظاہر ہے مال جو مال غنیمت آنا اس میں تقسیم کیا کرتے تھے اور چیزیں دیا کرتے تھے، لیکن اس قسم کا تحفہ پہلی دفعہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا، ایک لاٹھی عبداللہ بن انیس کو پکڑا دیا۔ تو صحابہ نے کہا یار عبداللہ پوچھ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دی کیوں ہے، کوئی خاص وجہ ہے کیا ہے؟ تو عبداللہ بن انیس صحابہ کے مشورے سے، انسان کے اوپر مشورہ طبیعت کے اوپر غالب آ جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو رسول اللہ سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول جیسے ویسے بھی انعامات تو خلت فاخرہ ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے،
اللہ کے رسول آپ نے مجھے اس قتل کے بدلے میں یہ ایک سٹک دے دی ہے، اپنا عصا دے دی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکمت بھی بتلائی اور ان کی تسلی اور تشفی بھی کی. کہا کل قیامت کا دن ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس سہارا ہوگا، صرف نیکوکار ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے سہارے پہ کھڑے ہوں گے، ورنہ وہ دن اتنا شدید ہوگا لوگ گرے ہوں گے، پڑے ہوں گے، اٹھے لڑکھڑاتے ہوئے، چلنے سے معذور، عجیب و غریب کفیات ہوں گی قیامت کے دن. عبداللہ اس دن کس کے پاس سہارا ہوگا؟ چند لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنی نیکیوں کا سہارا ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی اس دن تیری اور میرے درمیان نشانی ہوگی، تو اس کے اوپر سہارا لے کے آئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری سفارش کروں گا. عبداللہ بن انیس نے یہ لاٹھی پھر اپنے خاندان میں بھی نہیں چھوڑی، اور اگر وہ چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو قسمت اور تقدیر کی بات ہے، تو آج شاید اس عصا کی بھی ہم امت زیارت کر رہی ہوتی. عبداللہ نے کہا یہ میری اور رسول اللہ کے درمیان نشانی ہے، وصیت کر کے فوت ہوئے، جب میں قبر میں دفن ہوں یہ لاٹھی میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا. آج بھی عبداللہ بن انیس کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک پڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہے. قیامت کے دن حجت ہوگا، قیامت کے دن دلیل ہوگا. جس طرح امتیوں کے لیے یہ قرآن قیامت کے دن ایک دلیل کے طور پہ آئے گا، ایک دلیل کے طور پہ، آیت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پر، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ایک لفظ ذکر بھی، سبحان اللہ بھی، صرف سبحان اللہ. خدا کی قسم ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی چھوٹی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایک دفعہ کہا ہوا سبحان اللہ، اللہ اکبر، کل روشن دلیلوں کے طور پہ بندے کے ساتھ آ رہے ہوں گے. ایک دفعہ کہا ہوا تو جب بندہ دیکھے گا اتنی پروٹیکشن، حتیٰ کہ قبر میں جاتے ہی انسان کو یہ احساس شروع ہو جائے گا اسی وقت، اوہو کاش زیادہ دفعہ پڑھ لیا ہوتا. یہ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر، یہ صدقے، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن قبر میں میری اس طرح حفاظت کر رہا ہے، اس طرح چاروں طرف سے اس نے مجھے گھیر لیا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے. کاش دنیا میں چلا جاؤں، ایک سجدہ اور کر رہا ہوں. ایک ایک سجدے کو، قبر میں پڑے ہوئے لوگ ایک ایک سجدے کو ترس رہے ہیں، ایک دفعہ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ کے. کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ نہیں، ایک دفعہ. آپ اور میں زندہ ہیں، موقع بھی موجود ہے، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ منتظر ہیں کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے، ایک ہی دفعہ کہہ دیں. تو یہ دلائل ہیں، یہ برہان ہیں، یہ روشنی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں. یہ صرف صحابہ کی بات نہیں کہ عبداللہ بن انیس کو عصا مل گیا، آپ کو اور مجھے تو قرآن ملا ہوا ہے، یہ بھی روشن دلیل ہے. اللہ کا ذکر ملا ہوا ہے، صدقہ ملا ہوا ہے. کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ یہ حجت ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں موجود؟ صدقہ انسان کی پروٹیکشن کرے گا، ذکر انسان کی پروٹیکشن کرے گا، قرآن انسان کی پروٹیکشن کرے گا. تو یہ کریں گے، اگر ایمان ہوگا، ہمارا عقیدہ یہ ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کریں گے.